السلام علیکم، میں ہوں سکندر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج کی ہمارے ڈسکشن کا ٹاپک ہے دیٹ از جسٹس منیر رپورٹ اور منیر کیانی انکوائری۔ یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ پاکستان اسٹڈیز میں ریلیجن پالیٹکس کا کورس دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو جسٹس منیر رپورٹ کا ٹاپک دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ ایتھیسٹی سیکولرزم کا کورس دیکھیں اسی کانٹینٹس میں بھی آپ کو یہ ٹاپک دیکھنے کو ملے گا۔ اینڈ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں یہ بہت اہمیت رکھنے والا ٹاپک ہے۔ تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے احرار نامی ایک جماعت سے، جو کہ ایک مذہبی، سیاسی اور نظریاتی جماعت تھی۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے غلام احمد قادیانی نے چونکہ یہ کلیم کیا دیٹ ہی از دا لاسٹ پروفٹ، سو تمام جو مذہبی لوگ تھے ان کی اختلافات شروع ہو گئے قادیانی اور احمدی گروپ کے ساتھ، ان جو فالس کلیمز تھے ان کی بیس پہ۔ تو احرار نامی گروپ نے ایک بہت نمایاں طریقے سے اس چیز کو اس چیز سے اختلاف کیا اور تشدد ہوا، واقعات ہوئے۔ لیکن یہ تب باتیں تھی جب پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا، انڈو پاک سب کانٹیننٹ تھا، انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوستان اور جو ہندو اور مسلمان تھے وہ آپس میں رہ رہے تھے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا 1947 میں، اس کے بعد احرار نامی گروپ جو تھا وہ بھی مائگریٹ ہو گئے، پاکستان آئے اور کچھ وہاں پہ رہ گئے۔ قادیانیوں میں اور احمدیز میں بھی جو کچھ ایک گروپ تھا وہ مائگریٹ ہو کے پاکستان آیا۔ تو شروع ہی سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ یہ ایک سازش ہے، یہ ایک یہودی لابی ہے، جو یہودی لابی نے یہاں پہ اس کو بھیجا ہے کہ ان کے کام کیے جا سکیں، اور بھی مختلف الزامات لگے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کا جو ایکسٹریم پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے 1953 میں۔ 1953 میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ 1 جنوری 1953 احرار نامی جو گروپ تھا اس نے گورنمنٹ آف پاکستان کو الٹیمیٹم دیا، اور اس الٹیمیٹم میں انہوں نے دو ڈیمانڈز اور دو چیزیں جو ہیں وہ بالکل سامنے رکھی۔ پہلی چیز، جو پہلا ڈیمانڈ تھا وہ یہ تھا کہ جو قادیانی ہیں یا احمدیز ہیں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور دوسرا کہ ان کو تمام سرکاری عہدوں سے اور دفاتر سے برطرف کیا جائے۔ یہ احرار نامی گروپ کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کو الٹیمیٹم دیا کہ آپ ان دو ہمارے دو ڈیمانڈس کو کنسیڈر کر لیں، اور ورنہ ہم پھر احتجاج کرنے پہ اتر آئیں گے۔ اگر مذہبی اور نظریاتی طریقے سے یہ چیز دیکھی جائے تو 1400 سال سے ایک چیز پریکٹس ہو رہی ہے، اینڈ ایوری ون بلیوز، اور ہر کسی کا ایمان ہے، ہر کسی کا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے آخری نبی ہیں، اور میں ہم کوئی بھی دوسری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو پھر ضروری ایک مذہبی ریئیکشن آنا تھا، ایک نظریاتی ریئیکشن آنا تھا، اور وہ ریئیکشن اس صورت میں آیا کہ اسٹیٹ سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہونے لگی کہ ان کو سرکاری عہدوں سے ہی برطرف کیا جائے، ان کو غیر مسلم بھی قرار دیا جائے۔ اب جب اسٹیٹ کے پاس یہ ڈیمانڈز پہنچی تو اس وقت پاکستان کو لیڈ کر رہا تھا خواجہ ناظم الدین۔ اب چونکہ 1949 کے آبجیکٹو ریزولوشن میں مائنورٹیز کی رائٹس، مائنورٹیز کی لائف، ان کی پراپرٹی، ان کی لیبرٹی، ان کی فریڈم آف ریلیجن، ان تمام چیزوں کو 1949 کے آبجیکٹو ریزولوشن نے نمایاں طور پہ بیان کیا تھا کہ اقلیت میں جو لوگ ہیں ان کے تحفظ ہوگا، ان کی حقوق کا، ان کی آزادی کا، ان کے مال کا، ان کی جان کا۔ تو اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اپنے مائنورٹی کا جو گروپ ہے وہ اس کو سیف کرے، وہ اس کی حفاظت کرے۔ تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ جو تھی مسترد کر دی۔ تو لاہور میں احرار نامی گروپ نے ایک پرامن احتجاج کیا۔ اس پرامن احتجاج پہ پولیس نے لاٹھی چارج کیا، اس کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کی، اس کے اوپر پتھراؤ کیا، تو کافی حد تک کہ ان کو سپریسٹ کر لیں کہ وہ یہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ایک دن یہ واقعات جو تھے اس میں تھوڑی کمی آئی احتجاج میں، لوگوں کو سپریس کیا گیا،
بذریعہ فورس. آن دا ویری نیکسٹ ڈے مولانا اختر علی خان جو کہ اس احتجاجی مظاہرے کا حصہ تھے، جو کہ اس میں پیش رہے، انہوں نے اگلے دن اخبار میں ایک آرٹیکل چھاپا، اور اس آرٹیکل میں اس نے معافی مانگی کہ میں چونکہ ملوث رہا تھا اس احتجاجی مظاہرے میں، تو اس پر میں معافی مانگتا ہوں. نتیجتاً کیا ہوا کہ ایک احتجاج ان کے گھر کے باہر بھی شروع ہوا کہ آپ نے معافی کیوں مانگی ہے، اور یہ احتجاج آخر میں پرتشدد رخ اختیار کر گیا. جب یہ پرتشدد ہوا تو پولیس نے کیا کیا کہ پولیس نے بدلے میں لاٹھی چارج کیا، انہوں نے آنسر گیس کی شیلنگ کی. حالات بڑھتے چلے گئے، خراب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ لاہور میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی. دفعہ 144 بھی نافذ ہو گئی، رات کو کرفیو بھی لگ گیا، اور 5 سے زائد لوگوں پر جو اکٹھا ہونے پر پابندی بھی لگا دی گئی. اب یہاں پہ دو قسم کے تشدد ہوئے. پہلا جسمانی تشدد کہ ان کو جلایا جائے، ان کو مارا جائے. ایک ڈی ایس پی تھا جو کہ جیل سے پولیس قیدیوں کو جو اغوا ہوئے تھے ان کو چھڑانے جا رہا تھا، تو ان کو گولیوں سے چلنی کر دیا. قادیانیوں کے، احمدیوں کے کاروباروں کو جلانا، ان کی دکانوں کو جلانا، ان کو مساجد کو جلانا، ان کو لوگوں کو مارنا، یہ جسمانی تشدد ہے. لیکن ایک تشدد جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ ہے تصوراتی تشدد. کتابوں میں ایسی چیزیں لکھی گئی کہ یہ تو جی جناب نہ کفن کے لائق ہے نہ دفن کے لائق ہیں، بلکہ کتوں کی طرح ان کو زمین میں گاڑ دیا جائے، اور بھی مختلف باتیں تھی جو ایک چین کی طرح چلی، کتابوں کا حصہ بنی، اخباروں کا حصہ بنی، رسالوں کا حصہ بنی. تو آج تک لوگوں میں وہ ایلیمنٹ موجود ہے جو کہ تصوراتی تشدد جس کو کہا جاتا ہے. جب پولیس اور عام عوام جو تھے وہ آمنے سامنے ہوئے، چونکہ پاکستان کی باقی حصوں سے بھی، کیونکہ ایک مذہبی چیز تھی تو مذہبی اس میں پیش ہونے کے لیے ایک ختم نبوت کا ایک جو ایمان کا حصہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ جو ہے اس مظاہروں میں شریک ہوتے تھے، اور اسٹیٹ سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دینا ہے. لیکن حالات اتنے بگڑ گئے کہ پولیس کے ہاتھوں سے یہ گیم ہی نکل گئی. تو اس پورے سیناریو کو اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی کو بلایا گیا، اور آرمی کی ہیلپ کی التجا کی گئی کہ آپ ہماری ہیلپ کر دیں، یہ مسائل جو ہیں یہ اور بھی الجھتے جا رہے ہیں. تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا مارشل لاء لگتا ہے پنجاب میں، ٹھیک ہے، 1953 میں. اور جی جناب ملٹری جو ہے آ کے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے، اور گورنمنٹ کا رسپانس کافی اسٹرکٹ رہتا ہے ان چیز معاملے میں کہ نہیں، ہم نے اپنے مائنورٹیز یا جو اقلیتی ہمارے گروپس ہیں، کمیونٹیز ہیں، ان کے رائٹس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. اب جب یہ تمام واقعات ہوتے ہیں تو اس پر ایک کمیشن بنتا ہے، ایک انکوائری کمیشن بنتا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں، آپ کا جو کمیشن ہے وہ اس چیز کا رسپانسبل ہے کہ تمام تر پہلو جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی رسپانسبل ہے ان واقعات کے، آپ نے جی جناب ان پر ایک کمپلیٹ ڈیٹا جو ہے وہ گیدر کرنا ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور پھر آپ نے ہمیں وہ تمام ڈیٹا دینا ہے، جو کہ یہ کام کیا تھا پنجاب گورنمنٹ میں. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ آف دی انکوائری دیکھیں یا انکوائری کمیشن دیکھیں تو پنجاب گورنمنٹ نے 1953 میں ایک کمیشن بنایا، اور اس کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام واقعات جو اسباب بنے ہیں، جو کہ 1953 میں یہ سارے وائلنسز ہوئے، یہ پورا واقعہ ہوا، یہ آخر ہوا کس چیز کی وجہ سے، وہ اسباب کیا تھے، وہ کون کون سے پہلو تھے جو کہ رسپانسبل تھے، ان تمام چیزوں کو سامنے لانا تھا، ان کے اوپر ریسرچ کرنی تھی، ڈیٹا اکٹھا کرنا تھا. تو اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے یہ کمیشن بنایا. اس کمیشن میں چونکہ 2 ججز کو شامل کیا گیا، ایک کا نام تھا جسٹس محمد منیر اور دوسرے کا نام تھا جسٹس ملک رستم کیانی، جس کی وجہ سے اس کا نام منیر کیانی انکوائری بھی پڑ گیا، لیکن اس کو جسٹس منیر رپورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو یہ تھی اس کے اسٹیبلشمنٹ کی بات کہ یہ کب بنی اور کس نے بنائی، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، اور کون کون سے لوگ اس کمیشن میں شامل تھے. دوسری بات
جو کہ اس کمیشن کا مینڈیٹ کیا تھا، اس کمیشن کے آبجیکٹیوز کیا تھے، مقاصد کیا تھے کہ یہ کمیشن آخر بنا ہی کیوں ہے؟ ٹو کنڈکٹ a thorough investigation on factors that led to the violence. آپ ایک مکمل تفتیش ہونی تھی، ایک مکمل تفتیش کرنی تھی اس تمام واقعے کی کہ کیوں یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا آبجیکٹو، ٹو آئیڈینٹیفائی دا کازز بیہائنڈ دا رائٹس، جو اسباب تھے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، اس کو اجاگر کرنا تھا، اس کو سامنے لانا تھا کہ ان اسباب کی وجہ سے لاہور میں یہ واقعات ہوئے۔ اینڈ تیسرا، ٹو ایگزامن دا رول آف ریلیجیس لیڈرز، آرگنائزیشنز اینڈ گورنمنٹ اتھارٹیز۔ اس کمیشن نے جو مذہبی لیڈرز تھے، جو مذہبی آقا تھے، جو مذہبی سردار تھے، جو لیڈ کر رہے تھے، ان کا کیا کردار رہا اس کو بھی اجاگر کرنا تھا۔ اداروں کا کیا کردار رہا اس کو بھی بیان کرنا تھا، اور جو حکومتی ادارے تھے جس کے پاس حکومتی اختیارات تھے ان کا کیا رسپانس رہا اس چیز کو بھی ان لوگوں نے اجاگر کرنا تھا اور بتانا تھا۔ تو یہ تین اس کمیشن کے آبجیکٹیوز تھے، مقصد تھے۔ آتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف، دیٹ از دا اسکوپ آف انویسٹیگیشن، کہ یہ جو تفتیش ہو رہی تھی، یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، اس کا اسکوپ کیا تھا۔ The commission had a broad scope of investigation. اس کمیشن کا اسکوپ جو تھا وہ بہت براڈ تھا، کیونکہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں، مذہبی اور نظریاتی۔ مذہبی یہ ہو سکتی ہیں چونکہ ہمارا مذہب ہمارا ایمان ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آپ دو چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، اللہ تعالیٰ کا آخری نبی، اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننے کا اقرار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جب کوئی ایک بندہ آ گیا اور اس نے اس چیز کا انکار کر دی تو ڈائریکٹلی ہمارا ایک مذہبی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ہمارا چونکہ پاکستان جو تھا وہ اس کا بنا ہی نظریے اسلام پہ تھا، تو ابھی دو چیزوں کے اختلافات سامنے آ گئے، مذہبی اختلاف اور نظریاتی اختلاف۔ لیکن اس انویسٹیگیشن کا جو سکوپ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ویریس اسپیکٹس ریلیٹڈ ہوئے، اس میں جتنے بھی پہلو انوالو تھے، جتنے بھی، خواہ وہ مذہبی نہ بھی ہوں، خواہ وہ سیاسی ہوں، خواہ وہ سماجی ہوں، یا خواہ وہ معاشی ہوں، جو بھی پہلو اس چیز میں انوالو تھے ان تمام چیزوں کو اس انویسٹیگیشن کا، اس تفتیش کا اور اس انکوائری کا حصہ بنانا تھا۔ دیٹس وائی جو اس کمیشن کا جو اسکوپ تھا وہ کافی براڈ تھا۔ اٹ ایگزامن دی سوشل پولیٹیکل ریلیجیس اینڈ اکنامک فیکٹرز، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے بات کی، اس میں سماجی، سیاسی، مذہبی اور معاشی فیکٹرز جو تھے وہ بھی انوالو تھے، ان کو بھی سامنے لانا تھا۔ The last one, the commission analyzed the actions of the Reuters, law enforcement agencies and government response. اس کمیشن نے تین چیزوں کے ایکشنز کو دیکھنا تھا کہ ان کے ایکشنز کیا رہے تھے۔ سب سے پہلے جو مظاہرین تھے، جو احتجاج میں شامل تھے، جو احتجاج میں پیش رہے، ان کے ایکشن کو دیکھنا تھا کہ اس کے ایکشن، کیونکہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے گاڑیوں کو آگ لگائی، انہوں نے سرکاری دفاتر کو آگ لگائی، انہوں نے کاروباروں کو جلایا، انہوں نے مذہبی درسگاہوں کو جلایا، انہوں نے مساجد کو جلایا۔ تو ان کی جو ایکشن تھے ان کو بھی سامنے لانا تھا اور بیان کرنا تھا۔ دوسرا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے پاس پولیس ہیں، رینجرز ہیں، آرمی ہے، کہ کیوں یہ واقعات ہوئے، کیا لا انفورسمنٹ ایجنسی کی یہ فیلئر ہے، یہ ان کی ناکامی ہے کہ یہ واقعات ہوئے۔ تیسرا، گورنمنٹ رسپانس، کہ ان تمام چیزوں پر حکومت کا کیا رسپانس تھا، حکومت کا کیا جواب تھا۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف، دیٹ از فائنڈنگز اینڈ کنکلوژنس۔ تو ابھی اس چیز میں کافی چیزیں، اس واقعات میں کافی چیزیں انوالو تھی جس کی باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں، جو سماجی، سیاسی، معاشی چیزیں تھیں۔ لیکن سب سے پہلے یہاں پہ ایک بات آتی ہے، دیٹ از دا رول آف ریلیجیس لیڈرز۔ اس رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی، اس کا جو نتیجہ تھا اس رپورٹ کا وہ یہ تھا کہ اس میں جو انفلوئنشل رول ہے، جو ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے، وہ کیا ہے آپ کی، اس کی ریلیجیس لیڈرز نے ایک ایسے اسپیچز دیے
کہ ان کے لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ اجاگر کیا کہ آپ کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچایا گیا، ہمارے دین کا خیال نہیں رکھا گیا، ہمارے مذہب کا خیال نہیں رکھا گیا، اور یہ ان کے کلیمز ہیں۔ تو ان مذہبی لیڈرز کا کافی کردار تھا جنہوں نے لوگوں کو ورغلایا اور انہوں نے سویلینز کو جلایا، سویلینز کی پراپرٹیز کو جلایا، سویلینز کو نقصان پہنچایا۔ تو فرسٹ جو فائنڈنگ تھی اس رپورٹ کی، اس کمیشن کی، کہ رول آف ریلیجیس لیڈر، جو مذہبی کردار تھے یا جو مذہبی اکابر تھے، ان کا کافی بڑا رول تھا ان واقعات کے پیچھے۔ دوسرا، پولیٹیکل اپرچونزم، جو کہ سیاسی موقع پرستی، یعنی موقع کی تلاش دے کے جب سیاسی رہنماؤں نے یہ دیکھا کہ ہواؤں کا رخ تو ویسے بھی مذہب کی طرف ہے، تو وہ بھی بیچ میں سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی جناب، یہ دیکھیں مذہب کے خلاف بات ہو رہی ہے، جسٹ فار دیئر پولیٹیکل گینز۔ انہوں نے پولیٹیکل مقصد تھا ان کا کہ میں نے یہ بات کر دی، میں نے قادیانیوں اور احمدیس کی مخالفت میں کوئی بات کر دی، تو یہ سارے لوگوں کی جو اٹینشن ہے، جو اٹریکشن ہے، وہ میری طرف ہو جائے گی۔ تو بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز بھی اس چیز میں انوالو تھے کہ انہوں نے موقع کو دیکھ کے اپنے آپ کی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے لیے، ماسس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، انہوں نے مذہبی سلوگنز اور مذہبی کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اور یہ فائنڈنگ تھی اس رپورٹ کی کہ اس میں صرف مذہبی اکابر کا ہاتھ نہیں، بلکہ ہمارے سیاسی لیڈران جو ہیں ان کا بھی کافی ہاتھ ہے، کہ جنہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو ورغلایا اور اس چیز کو استعمال کیا۔ تیسرا جو فیکٹر سامنے آتا ہے اس رپورٹ میں، that is economic factors. The report identified economic factors as one of the underlying causes of the riots. It highlighted the socio-economic disparities within the society and suggested that these disparities created a fertile ground for religious tensions to erupt. اس رپورٹ نے اس چیز کی بھی نشاندہی کی، مشاہدہ کیا، بیان کیا، اس پر روشنی ڈالی کہ اس میں معیشت، جو معاشی نظام ہے یا جو ہماری معاشی کنڈیشن ہے، جو ہماری اکنامک سچویشن ہے، وہ بھی کافی حد تک انوالو ہے اس چیز میں، کیونکہ معاشرے میں عدم مساوات ہے، معاشرے میں ریسورسز جو ہیں وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہو رہے، اور چونکہ جب لوگ انمپلائڈ ہوتے ہیں، یہ کہ اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں۔ اب کس کو زیادہ ایکسپلائٹ کرنا آسان ہے، کس سے آسانی سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ غریب سے۔ اگر میں امیر سے کہوں کہ میں آپ کو احتجاج میں شامل ہو جاؤں، میں آپ کو 10-12 ہزار روپے دوں گا، وہ کبھی بھی احتجاج میں شامل نہیں ہوگا، وہ کہے کہ میں 1 گھنٹے میں سے زیادہ کما لوں گا۔ لیکن آپ غریب کو کہیں گے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، جس کے پاس روزگار نہیں ہے، جس کے پاس خوراک کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس پہننے کے لیے جس کے لیے رہنا محال ہے، تو میں اسے کہوں گا کہ آپ 15,000 روپے لے لیں اور آ کے احتجاج میں شامل ہو جائے، وہ سیدھا آ کے احتجاج میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس رپورٹ نے یہ بھی نشاندہی کی، چونکہ لوگ غریب ہیں، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس غربت نے، چونکہ ایک ارسطو کا کہنا ہے کہ غربت جو ہے وہ انقلاب اور جرم کی ماں ہے، تو غربت ہے معاشرے میں، جس کی وجہ سے ایک فرٹائل گراؤنڈ، ایک بہت خوبصورت، ایک ہموار رستہ پیدا ہو گیا تھا ان تمام ٹینشنز کو جو تھا وہ ایرپٹ کرنے کے لیے، اور ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے، ان واقعات میں جو سبب تھا، اسباب میں سے ایک سبب جو تھا وہ غربت بھی ہے، اور جو ہمارا اکنامک کنڈیشن ہے وہ بھی ہے۔ چوتھی جو فائنڈنگ دیکھنے کو ملی اس رپورٹ میں، دیٹ از دا فیلئر آف لا انفورسمنٹ ایجنسیز۔ اس رپورٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ لا انفورسمنٹ، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ ان کی ناکامی ہے کہ انہوں نے اچھی طریقے سے قانون نافذ نہیں کیا، لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا، لوگوں نے گھروں کو جلایا، لوگوں نے لوگوں کو مارا۔ تو اس رپورٹ کی جو فائنڈنگ تھی، تمام ملبہ جو تھا وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی پہ آ کے گرا۔ پانچواں جو تھا وہ گورنمنٹ رول تھا۔ گورنمنٹ رول کے بارے میں اس رپورٹ کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ نے اچھی طریقے سے اس کرائسس کو، واقعات کو ہینڈل نہیں کیا اچھی طریقے سے، اور ان کا کہ انہوں نے کوئی ایسے میئرز، ایک ایسے طریقے نہیں اپنائے کہ اس چیز کو کم کیا جا سکتا تھا یا ان سے بات کی جا سکتی تھی۔ اور ان تمام واقعات جو وائلنسز ہوئے ہیں، جو تشدد ہوا ہے، اس میں بھی گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ کافی بڑا ہے۔ اور جو نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے، دیٹ از نیڈ فار لیجسلیٹو میئرز۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں، لیجسلیٹو ہے، ایگزیکٹو ہے، اینڈ جوڈیشری ہے۔ لیجسلیٹو آپ کے لیے قانون بناتا ہے، ایگزیکٹو آپ کا قانون ایگزیکیوٹ کرتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے، اور جوڈیشری
اسی قانون کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس رپورٹ نے، اس کمیشن نے ایک ریکمنڈیشن دی کہ دیکھیں ایک ایسے قانون بنانے چاہیے، ایک مذہبی آزادی کے قانون ہونے چاہیے، لوگوں کی زندگی، جان و مال اور ان کے پراپرٹیز کو جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے قانون بنانے چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں یہ واقعات دوبارہ سے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اور بہت اچھی بات تھی۔ اور جو 7واں پوائنٹ ہے دیٹ از ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس، کہ لوگوں میں ایجوکیشن نہیں ہے، لوگوں میں تعلیم نہیں ہے، لوگ اس چیز سے آگاہ نہیں ہے کہ دنیا میں تو بہت سارے مذاہب ہیں۔ اب ہر ایک مذہب سے ہمارے مذہب کے پرنسپلز، اصول وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ ہم ہر ایک مذہب کے کو خاتمے کے لیے نکل جائیں اور ہر ایک جگہ پہ یہی ڈیمانڈ کرتے پھریں کہ اس کو بین کر دو کیونکہ یہ ہمارے مذہب سے اختلاف ہے اور یہ چیزیں۔ تو ایک ایجوکیشن، ایک ہارمنی ہونی چاہیے کہ امن و امان کی صورتحال کبھی خراب نہ ہو، کیونکہ قوم وہی قوم بنتی ہے کہ جس میں امن ہو، جس میں خوشحالی ہو، تاکہ وہ کریٹیو چیزوں کے بارے میں سوچیں، وہ فیئر میں، وہ پینک میں زندگی نہ گزاریں۔ تو ان واقعات نے ایک ہارمنی بریک کی پاکستان کی مائنورٹیز کی جو کمیونٹیز ہیں ان کی، اور جو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے درمیان کافی دوریاں اور فاصلے آ گئی ان واقعات کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ ہارمنی بریک ہو گئی۔ اور یہ ہارمنی آج تک بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ ابھی کبھی ایک ساتھ نہیں ہوئے، تاکہ ہم ایک کریٹیو چیز کے بارے میں سوچیں، ہم اکانومی کے بارے میں سوچیں، ہم سیاست کے بارے میں سوچیں، ہم اس ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں۔ ٹھیک ہے، اینڈ the last one that is the freedom of religion. The report underscored the significance of protecting religious freedom as a fundamental right. اس رپورٹ کا کہنا تھا کہ ہمارا جو بنیادی حقوق ہے اس میں مذہب بھی ہمارا بنیادی حقوق ہے۔ تو جیسے مسلمانوں کے لیے مذہب جو ہے وہ بنیادی حقوق ہے، اس طرح جو مائنورٹیز ہیں، اقلیت ہیں، ان کے لیے بھی جو اس کا مذہب ہے وہ اس کا بنیادی حقوق ہے، اور اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کی پرچار کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اس رپورٹ کی فائنڈنگز۔ ابھی جو ہمارا نیکسٹ سلائیڈ ہے دیٹ وڈ بی اباؤٹ دا سگنیفیکینس اینڈ امپورٹنس آف دس رپورٹ۔ میں نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا کہ امپورٹنٹ ان لیگل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری، ہمارے جو لیگل ہیں اور آئینی تاریخ ہے پاکستان میں، اس میں یہ ٹاپک جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ دوسرا ہے لیجسلیٹو ڈیبیٹس اینڈ پالیسی ڈیسیجنز ریگارڈنگ دا اسٹیٹس آف احمدیز اینڈ ریلیجس فریڈم ان پاکستان، کہ ان تمام واقعات کے بعد ایک لیجسلیٹو ڈیبیٹس چلی، قانون نافذ کرنے والے، قانون بنانے والے، ان کے درمیان ایک بحث چڑھ گئی، ایک ڈیبیٹ چل پڑی کہ آنے والے وقت میں ہم کیسے قانون بنائیں کہ جس میں جو قادیانی ہیں، جو احمدیز ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے، کیا ان کو سرکاری عہدوں میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، ان کو غیر مسلم قرار دینا چاہیے نہیں۔ پھر ان کی مذہبی آزادی کی بات ہوئی کہ ان کی مذہبی آزادی کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ہونی چاہیے۔ And the last one that is very important, relationship of religion and politics. آپ کو سیدھے یہاں اس ٹاپک میں اور کچھ نہیں دیکھنے کو ملے گا، تو صرف یہ دیکھنے کو ملے گا کہ مذہب اور سیاست کا آپس میں تعلق۔ سب سے پہلے تو احرار نامی گروپ نے، وہ کیونکہ ایک سیاسی جماعت بھی تھی، انہوں نے چیزوں کو سیاسی جماعتوں نے اس چیز کو ایز اے بینیفیشری، ایز اے بینیفٹ یوز کیا کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر لیں، لوگوں ماسز کو اٹریکٹ کر لیں، ان کی جو سمپتی ہے وہ اپنے ساتھ لے لیں تاکہ آنے والے الیکشنز میں ہمارا فائدہ ہو۔ اور اسٹیٹ اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ نے بھی کہا نہیں ہم نے مائنورٹیز کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو ایک گہرا تعلق ریلیجن اینڈ پالیٹکس دیکھنے کو ملے گا، اور ریلیشن شپ آف ریلیجن اینڈ پالیٹکس میں ہم انشاءاللہ آگے آنے والے لیکچرز میں بات کریں گے کہ کیسے فرینچ ریولوشن میں جو تھا وہ ریلیجن اینڈ پالیٹکس کا جو ریلیشن تھا وہ بریک ہوا، اور سیکولرزم کی ایک نئی ہوا چلی پوری دنیا میں، اور پھر کیسے نیپولین بوناپارٹ آیا اور اس نے پھر وہ تمام جو انقلابیوں کی حکومت تھی فرانس میں ان کو ختم کیا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس چیز پر ویڈیو بنائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو کویسچنز ہیں آپ کے کائنڈلی وہ ذرا کمنٹ ڈاؤن کر دیں، اور انشاءاللہ میں بہت جلد رسپونڈ کروں گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ مل لیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔